فرمایا الا اخبرکم بخیر اعمالکم من الصلاۃ والصیام والصدقہ، تمہیں وہ عمل نہ بتاؤں جو تمہاری نمازوں سے بڑا عمل ہے، تمہارے روزوں سے بڑا عمل ہے، تمہارے صدقات سے بڑا عمل ہے؟ کون سا عمل ہے بھائی؟ نماز سے افضل ہو، روزوں سے افضل ہو، صدقے سے افضل ہو؟ کہا اصلاح ذات البین، دو جھگڑے ہوئے مسلمانوں کی صلح کروا دو، یہ اللہ کے ہاں نماز روزے اور صدقے سے بھی افضل ہے۔ کہ نماز روزہ تم اپنے لیے کرتے ہو اور صلح تم نے لوگوں کے لیے کروائی، تم تو لوگوں کے لیے پیدا کیے گیا۔ فضیلت الشیخ مفتی عبداللطیف، اسلامک اسکالر۔ تم میں سب سے بہتر بندہ وہ ہے خیرکم من شرکم من یرجى خیرہ ویؤمن شرہ وشرکم من لا یؤمن خیرہ الا اخبرکم بخیرکم من شرکم۔ سوال ہے کہ تم میں اچھا انسان کون ہے اور تم میں بدترین انسان کون ہے؟ جب صحابی نے کہا بتائیے تو فرمایا خیرکم من یرجى خیرہ ویؤمن شرہ وشرکم من لا یرجى خیرہ ولا یؤمن شرہ۔ تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جس کے خیر کی امید ہو، لوگ امید رکھیں کہ اس کے پاس جائیں گے تو کچھ نہ کچھ خیر ملے گی، کچھ نہ کچھ یہاں سے مل جائے گا۔ تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے من یرجى خیرہ ویؤمن شرہ، جس کے خیر کی امید کی جا سکے اور جس کے شر سے محفوظ ہوا جا سکے۔ جس کی خیر کی امید ہے، جس سے خیر کی امید ہے اور جس کے شر سے لوگ محفوظ ہیں، یہ تم میں سب سے بہتر انسان ہے۔ تو پہلا وصف یہ ہے کہ لوگ امید رکھیں کہ کسی کو میرے حالات کا پتہ چلے گا، میرے مسئلے کا پتہ چلے گا تو وہ میرے لیے دعا کرے گا، میری مدد کے لیے اٹھے گا، میرے پاس آئے گا، کچھ نہیں کر سکتا تو وہ آ کے میری حوصلہ افزائی کرے گا، داد رسی کرے گا۔ آج ہمیں صرف اپنی فکر ہے، اپنی ذات کی فکر ہے، اپنے اہل و عیال کی فکر ہے، تو سب سے بہتر امت کیسے بن گئے؟ سب سے بہتر انسان وہ ہے جو لوگوں کی فکر کرتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کانت امۃ من اماء المدینہ لتاخذ بید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مدینے کی لونڈیوں میں سے کوئی ایک لونڈی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ تھامتی وتاخذ به حیث شاءت، اور پکڑ کے جس طرف چاہتی پیارے پیغمبر کو ساتھ لے جاتی۔ یا رسول اللہ میرے گھر والوں نے مجھے کام زیادہ دے دی ہے، آئیے میری مدد کروائیے۔ یا رسول اللہ میرا یہ مسئلہ ہے، اس مسئلے کو حل کروائیے۔ یا رسول اللہ مجھے یوں مسئلہ بن گیا ہے۔ پیارے پیغمبر کا ہاتھ تھامتی اور جہاں چاہتی پیارے پیغمبر کو اپنے کام کے لیے لے جاتی، میری مدد کریں۔ کیا آج لوگوں کو میری اس خیر کی امید ہے کہ میں اس کے پاس جاؤں، اس کو فون کروں تو بھاگتا ہوا آئے گا اور میری مدد کرے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وصف صحیح بخاری میں موجود ہے، ہمارے نبی کا، جو ہم سے زیادہ مصروف تھے، جو ہم سے زیادہ عبادت کرتے تھے، جن کی مصروفیت ہم سے زیادہ تھی، جن کی بیویاں ہم سے زیادہ تھیں، ان کی مصروفیت میں زیادہ پر امت کے لیے ہر کام کرنے کے لیے تیار ہے۔ میرے پاس آج وقت نہیں ہے اور میں بننا چاہتا ہوں اس دنیا کا ہیرو، نہیں بن سکیں گے۔ کہ تم میں سب سے اچھا انسان وہ ہے جس کی خیر کی امید ہو اور شر سے محفوظ رہا جا سکے۔ اور کہا تم میں سب سے بدترین انسان وہ ہے من لا یرجى خیرہ، جس کا لوگ ہے اس کے پاس جانے کا فائدہ کوئی نہیں، اس نے ہماری کوئی مدد نہیں کرنی، اس سے خیر کی کوئی امید نہیں۔ کہا تم جتنے اچھے بن جاؤ اللہ کی نگاہ میں تم اچھے انسان نہیں ہو۔
کہ اس کے پاس سے تو ملنا ہی کچھ نہیں، اس نے تو مدد ہی نہیں کرنی، اس کی خیر کی امید ہی نہیں ہے، کہ یہ انسان بدترین انسان ہے، کہ جس کے خیر کی امید نہ ہو اور جس کے شر سے محفوظ ہونا مشکل ہو جائے، یہ انسان بدترین ہے۔ آج امت کے لیے بہتر بننے کی ضرورت ہے، ان کے مددگار بننے کی ضرورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم اللہ کی، وہ انسان لا یؤمن عبد، وہ بندہ کبھی مومن نہیں ہو سکتا، یشبع وجارہ جاع، جو پیٹ بھر کے کھاتا ہے، بچوں کی ضرورت پوری کرتا ہے، اپنے اہل و عیال کا پورا خیال رکھتا ہے، اور اس کا ہمسایہ بھوکا ہے، یہ کہے میں مومن ہوں، میں کسی کو شر نہیں پہنچاتا، حلال کماتا ہوں، اپنے گھر میں امن کے ساتھ رہتا ہوں، کہ اچھے انسان نہیں ہو اگر آپ پیٹ بھر کے سوئے ہوئے ہیں اور آپ کا ہمسایہ بھوکا ہے۔ میرے ہمسایوں کے کیا حالات ہیں مجھے کچھ غرض نہیں اس سے، مجھے ان کے بارے میں معلومات نہیں ہے، اور میں کہتا ہوں کہ میں سب سے اچھا انسان ہوں، یہ تو آنکھیں بند ہونے کے بعد پتہ چلے گا کون اچھا انسان ہے اور کون اچھا انسان نہیں ہے۔ اگر آپ کے ہمسائے آپ سے تنگ ہیں، یقین مان لیں آپ اچھے انسان نہیں ہیں، آپ کی وجہ سے امت میں نحوست پھیل رہی ہے۔ اربع من الشقاوہ، چار چیزیں بدبختی کی دلیل ہیں، انہیں پہلی چیز کیا بتائی؟ الجار السوء، برا ہمسایہ، یہ انسان کی بدبختی کی دلیل ہے۔ آپ کی وجہ سے آپ کا ہمسایہ بھی بدبخت ہو گیا، آپ کی نحوست کی وجہ سے اس پر بھی بدبختی چھا گئی۔ اللہ کی قسم وہ انسان مومن نہیں ہے جو پیٹ بھر کے کھاتا ہے، سوتا ہے، اور اس کے ہمسایوں کی اس کو فکر نہیں ہے، وہ بھوکے سوئے ہوئے ہیں۔ اور یہ بھی حدیث ہے 40 گھروں تک ہمسائے، آس پاس کے لوگ ہمسائے ہوتے ہیں، مجھے 40 کیا، مجھے تیسرے گھر کا پتہ نہیں یہ کون ہے، اس کے معاملات کیا ہیں، اس کے مسائل کیا ہیں۔ مجھے اپنے محلے کی خبر نہیں ہے، میں چولستان کی بات کرتا ہوں کہ وہاں پانی نہیں ہے، ان کے جانور مر گئے، ان میں بیماری آ گئی، میں چولستان کی بات کرتا ہوں، ہمیں تو اپنے ارد گرد کے ہمسایوں کی فکر نہیں ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ بتائیں لوگوں میں سب سے بہتر انسان کون ہے؟ تو پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احب الناس الی اللہ انفعهم للناس۔ پیارے پیغمبر سے جب پوچھا گیا سب سے اچھا انسان کون ہے، ای الناس احب الی اللہ وَأَيُّ الْأَعْمَالِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ، دو سوال کیے، یا رسول اللہ لوگوں میں سب سے اچھا انسان کون ہے جو اللہ کے یہاں محبوب ہو؟ اپنی نگاہ میں نہیں، اپنے عزیز و اقارب میں نہیں، اپنے گھر والوں میں نہیں، اللہ کے ہاں جو محبوب ہے وہ کون انسان ہے؟ أَيُّ النَّاسِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ، کون سا انسان ہے جو اللہ کے یہاں محبوب ترین ہے؟ آپ نے فرمایا احب الناس الی اللہ انفعهم للناس، اللہ کے ہاں سب سے محبوب انسان وہ ہے جو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ مفید ہے، جو لوگوں کو نفع دینے والا ہے۔ کیا میں اللہ کے ہاں محبوب ہوں؟ میں تو رکاوٹیں ڈالنے والا، جس میں میرا نقصان کوئی نہیں، اگلے بندے کا نقصان ہو رہا ہے ضد کر کے بیٹھ جاتا ہوں، میں نے تو ایسے ہی کرنا ہے، میں نے تو یہ حصہ ہی لینا ہے۔ کہا نہیں، اللہ کا محبوب انسان وہ ہے انفعهم للناس، جو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ نفع بخش ہو، مفید ہو۔ میں بدترین بننے کی کوشش کر رہا ہوں، اللہ کے محبوب ترین بننے کی کوشش نہیں کر رہا۔ عقل مند وہ ہے جو اپنے آپ کو اللہ کے قریب کرنا چاہتا ہے۔
راستے تلاش کرتا ہے، وسائل تلاش کرتا ہے کہ کن وسائل کے ذریعے میں اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہوں، میں اللہ کا اپنے آپ کو محبوب بنا سکتا ہوں، میرا رب اس سے محبت کرے گا۔ ہاں یہ ذرائع تلاش نہیں کیے جاتے۔ بڑا جامع لفظ بولا پیارے پیغمبر نے، ایک چھوٹا سا لفظ بول کر ہر طرح کی بات کر دی۔ لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ کو وہ بندہ محبوب ہے انفعہم للناس، جو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ نفع بخش ہے۔ لا تحقرن من المعروف شیئا، کسی نیکی کو چھوٹا نہ سمجھیں۔ کتے کے بچے کو پانی پلانا بظاہر کوئی اتنا بڑا عمل نہیں ہے، پر جس نے اس کو بڑا سمجھا، اللہ کریم نے کتے کے بچے کو پانی پلانے کی وجہ سے اس کے گناہ بخش کر اس کو جنتی بنا دیا۔ آپ موٹر سائیکل پر جا رہے تھے، شدت کی گرمی ہے، روڈ تپ رہا ہے، اچانک آپ روڈ پہ دیکھیں ایک اینٹ گری پڑی ہے، گزر گئے آپ، کوئی مسئلہ نہیں۔ گٹر کا ڈھکن کھلا ہوا ہے، گزر گئے، کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ چھوٹا عمل ہے۔ آپ نے موٹر سائیکل ایک سائڈ پر لگائی، روڈ سے کبھی سائیکل آ رہا ہے، کبھی موٹر سائیکل آ رہا ہے، کبھی کار آ گئی ہے، پر آپ بچتے بچاتے اس لیے اینٹ اٹھا کر ایک طرف رکھ دیتے ہیں کہ اس سے مسلمانوں کو تکلیف نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایک بندہ گزر رہا تھا، کانٹوں کی ایک ٹہنی تھی، اٹھا کر اس لیے ایک طرف رکھ دی کہ کہیں اس سے مسلمانوں کو تکلیف نہ ہو۔ اللہ کریم نے اس کے اس عمل کو اتنا قبول کیا کہ اسی وجہ سے اللہ نے اس کو جنت نصیب فرما دی۔ چھوٹا عمل ہے، کتنا زور لگا آپ کا؟ کانٹوں کی ٹہنی پڑی ہوئی ہے، روڈ پر ایک کیل پڑا ہوا تھا، آپ سوچتے ہیں یار بندہ آئے گا، موٹر سائیکل اس کا یا کار اس کی پنکچر ہو جائے گی، وہ آپ رکتے ہیں، اٹھا کر ایک طرف سے۔ چھوٹا عمل نہیں ہے، کیونکہ آپ اللہ کے سب سے محبوب انسان بننے جا رہے ہیں کہ اللہ کے سب سے محبوب انسان وہ ہے انفعہم للناس، جو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ مفید ہوتا ہے، نفع دینے والا ہوتا ہے، ہر طرح کا نفع۔ دو بھائی ہیں آپس میں ناراض ہیں، آپ نے کوشش کی، ایک دن لگایا، آدھا دن لگا دیا، 2 دن لگا دیے، 1 مہینہ لگا دیا، آپ نے ان کی صلح کروا دی۔ لوگوں کی لڑائی تھی، آپ نے پنچایت کروا کے ان کی صلح کر۔ چھوٹا عمل ہے، فرمایا الا اخبرکم بخیر اعمالکم من الصلاۃ والصیام والصدقہ، تمہیں وہ عمل نہ بتاؤں جو تمہاری نمازوں سے بڑا عمل ہے، تمہارے روزوں سے بڑا عمل ہے، تمہارے صدقات سے بڑا عمل ہے؟ کون سا عمل ہے بھائی؟ نماز سے افضل ہو، روزوں سے افضل ہو، صدقے سے افضل ہو؟ کہا اصلاح ذات البین، 2 جھگڑے ہوئے مسلمانوں کی صلح کروا دو۔ یہ اللہ کے ہاں نماز روزے اور صدقے سے بھی افضل ہے۔ یہ نماز روزہ تم اپنے لیے کرتے ہو اور صلح تم نے لوگوں کے لیے کروائی، تم تو لوگوں کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ میرے ہمسایہ بیمار ہوتا ہے، عزیز و اقارب بیمار ہوتے ہیں، اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ فون پر اس کا حال پوچھ لوں، لوگوں کے لیے اچھا نہیں ہوں کہ جس کے سامنے جانے سے اس کے چہرے پر خوشی آ جائے۔ یہ چھوٹا عمل ہے۔ پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو کافروں کی عیادت کرنے جاتے ہیں، یہودی کے بیٹے کی عیادت کرنے گئے، پھر اس کو دعوت دی، وہ مسلمان ہو گیا۔ اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس یہودی کے گھر چل کے جانا اتنا مؤثر کن ہوا کہ جب آپ نے اس کہا اے بچے مسلمان ہو جا، تو اس نے اپنے ابا کی طرف دیکھا، باپ اس کا پکا یہودی، پر اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے اتنا متاثر ہوا کہ وہ کہتے ہیں اجے ابل قاسم،
بیٹے میں نے تو شاید مسلمان نہیں ہونا، تجھے اللہ کے نبی دعوت دے رہے ہیں، تیرے لیے چل کے آئے ہیں، تو ہی مسلمان ہو جا۔ اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر اس کافر بچے نے اسلام کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا، اور آپ وہاں سے جا رہے تھے اور کہہ رہے تھے الحمدللہ الذی انقذہ بی من النار، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے میری وجہ سے اس کو جہنم سے بچا لیا۔ میری تھوڑی سی دعوت کے ساتھ کوئی بندہ اسلام پر آ رہا ہے، میں دعوت نہیں دیتا، اپنا عقیدہ اپنے ساتھ ہے، نہ اس کو دعوت پیش کرتا ہوں، نہ اس کو اسلام کی بات کرتا ہوں، بھائی اچھا انسان نہیں ہوں۔ اچھا انسان وہ ہے جو لو انفعہم للناس، جو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ مفید ہوتا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے وَأَيُّ الْأَعْمَالِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ، اللہ کے یہاں سب سے محبوب عمل کون سا ہے؟ تو آپ نے وہ محبوب عمل گنوانے شروع کیے۔ تفصیل نہیں ہے، میں صرف آپ کو ٹچ دے رہا ہوں، اس میں سے مسئلے خود آپ نے اپنی زندگی میں عملی طور پر نکال لیں۔ آپ نے فرمایا احب الاعمال الى اللہ سرور تدخلہ علی مسلم، پہلا عمل کیا بیان کیا؟ اللہ کے ہاں محبوب ترین عمل یہ ہے کہ آپ کسی مسلمان کو خوشی نصیب کر دیں۔ سرور تدخلہ علی مسلم، وہ خوشی جو آپ کسی مسلمان کو عطا کر دیتے ہیں، یہ اللہ کے ہاں محبوب ترین عمل ہے۔ بیوی آپ کے رویے سے تنگ تھی، آپ نے رویہ درست کر دیا، وہ خوش ہوگی، یہ افضل ترین عمل ہے۔ بچہ آپ اس پر سختی کرتے تھے، اب آپ نے اس کو نرمی سے سمجھا کر آپ نے سیدھی لائن پر لے آئے، وہ بچہ بھی خوش ہے۔ احب الاعمال الی اللہ ہے، آپ اپنے نوکروں پر آپ کے متاتوں پر سختی کرتے ہیں، وہی کام آپ محبت سے کہتے ہیں، وہ بھی خوش ہو گیا، اللہ کے محبوب ترین عمل ہے۔ لوگوں کے ساتھ آپ کے رویے اس میں تبدیلی لے آتے ہیں، وہ خوش ہوتے ہیں، یہ بھی احب الاعمال الی اللہ ہے۔ کوئی بھی خوشی آپ کے جانے سے اس کو خوشی ملی، چھوٹا عمل نہیں ہے، محبوب ترین عمل اللہ کے ہاں۔ کوئی بھی خوشی اب ہر بندہ دیکھ سکتا ہے، کون بندہ کس بات سے خوش ہوتا ہے؟ دوسری چیز آپ نے فرمایا او تطرد عنہ الجوع، یا آپ اس سے بھوک دور کر دیتے ہیں، آپ اس سے بھوک دور کر دیتے ہیں۔ وہ بھوکا تھا، اس کے پاس راشن نہیں تھا، اس کے پاس کھانے کی چیز نہیں تھی، آپ اسے بھوک دور کر دی، کہ اللہ کے یہاں محبوب ترین عمل ہے۔ کسی بچے کو آپ، غریب کے بچے کو آپ ایک ٹافی دے کے دیکھیں، اس کے چہرے کی مسکراہٹ، اس کی آنکھوں کی خوشی، چھوٹا عمل ہے۔ وہ پرانا بیگ لے کے جانے والا غریب کا بچہ، آپ اس کو 500,000 روپے کا ایک اچھا بیگ لے کر کاپی اس میں ڈال دی، واللہ اس کے چہرے کی خوشی دیکھیں۔ بھوکے کی بھوک دور کرنا، مسلمان کے دل میں خوشی پیدا کرنا احب الاعمال ہے۔ کسی سے بھوک کو دور کرنا، اس کو مہینے بھر کا راشن لے دینا، اس کو آپ نے آٹا لے دیا، یہ اللہ کے محبوب ترین عمل ہے۔ کون ہے جو آج میرے اس مہمان کو گھر لے کے جائے؟ ابو طلحہ انصاری کہتے ہیں یا رسول اللہ میں لے کے جاؤں گا اس کو، اپنے ساتھ مہمان لیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں پہنچے ہیں، اللہ کے نبی کی مجلس سے نکلے، گھر پہنچے ہیں، بیوی سے کہتے ہیں اکرمی ضیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے پیغمبر کا مہمان لے کے آیا ہوں، اس کی عزت کرنی ہے، تقریم کرنی اس کی، اس کو کھانا دینا ہے۔ بیوی کہتی سردار کیا دیں گے آج اس کو؟ معدن اللہ قوت سبیانی، ہمارے گھر میں تو صرف اتنا کھانا تھا، اتنی خوراک تھی کہ بچے کھا سکتے، کس کو کھلائیں گے؟ بچوں کو یا اس مہمان کو؟ یہاں پتہ چلتا ہے ایمان کا۔
گھر میں کھانا بنا تھا اور واقعی ایک بندہ جو محتاج ہے کھانے کا اس کو آواز لگاتا ہے، گھر میں مزید ہے بھی کچھ نہیں، کھانا لگا ہو، بچے تیار ہو کے بیٹھے ہو کھانے کے لیے، آپ ان کے منہ کے لقمے کو چھین کر اگر باہر کسی کو عطا کرتے دیتے ہیں تو یہاں پتہ چلے گا کہ آپ کتنے مومن ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ایک عورت مانگنے آئی، حضرت عائشہ نے پورے گھر میں تلاش کیا تو صرف ایک کھجور ملی، مطلب معمولی سا بھی صدقہ معمولی نہیں ہے، کہ جو تم میں سے اللہ کے نام پر ایک کھجور صدقہ کرتا ہے فَيَأْخُذُهَا اللَّهُ بِيَمِينِهِ، اللہ دائیں ہاتھ سے اس کو قبول کرتا ہے، فَيُرَبِّيهَا كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ، پھر اس کو کھجور کے ایک دانے کو اللہ یوں پالتا پوستا ہے، نشو نما دیتا ہے، بڑھاتا ہے، حَتَّى تَكُونَ كَالْجَبَلِ، یہاں تک انسان کے نامہ عمل میں پہنچتے پہنچتے وہ ایک کھجور پہاڑ بن چکی ہوتی ہے، پیچھے اخلاص ہوتا ہے۔ ایک کھجور ماں کو دی، اس کے ساتھ دو بیٹیاں تھیں، اس نے یوں کھجور توڑی اور آدھی ایک بچی کو دے دی، آدھی دوسری بچی کو دے دی۔ اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو حضرت عائشہ کہتی یا رسول اللہ، میں بڑی حیران ہوئی، ماں بھی بھوکی تھی پر وہ بھوکی رہی، ایک کھجور تھی، آدھا ٹکڑا ایک بچی کو دیا، آدھا دوسری کو دیا، اور میں اللہ کریم نے اس عورت کے اس ایثار اور اس جذبے اور ماں کی اس محبت کی وجہ سے اللہ کریم نے اس کو جنت نصیب فرما دی۔ گھر میں تو اتنا کھانا ہے بچے کھائیں گے، فرماتے نقدمی سبیانہ کے عزت ستامو، تیرے بچے جب کھانا مانگے نا ان کو آج پہلا پھسلا کے سلا دینا، آج تیرے بچے بھوکے سوئیں گے اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان آج پیٹ بھر کے کھائے گا۔ بڑا ہم اس واقعہ کو سنا، بیوی سے کہا مہمانوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا یہ عرب کا رواج ہے، اس کے ساتھ بیٹھ کر نہ کھایا تو یہ بھی پریشان ہوگا اور رواج بھی ختم ہوگا، تو اس طرح کرنا کہ یہ دیا درست کرنے کے بہانے دیا بجھا دینا تاکہ میں اس کے ساتھ بیٹھوں اور اس کو احساس دلاؤں کہ اس کے ساتھ کھانا کھا رہا ہوں۔ جب اس کا ہاتھ کھانے کی طرف جا رہا ہے تو ابو طلحہ بھی ہاتھ بڑھا رہے ہیں، پتہ چل رہا ہے کہ یہ بھی ساتھ مل کے کھا رہے ہیں، منہ بھی ہلا رہے ہیں۔ اس بندے کو یہ کچھ چھوٹا عمل ہے، وہ کھانا کھا کے چلا گیا۔ فباتا طاویین، دونوں میاں بیوی نے رات کروٹیں بدلتے بھوکے پیٹ گزار دی۔ اللہ کے نبی کے پاس نماز فجر کے بعد ابو طلحہ حاضر ہوئے، جب بلایا پیارے پیغمبر نے کہا ابو طلحہ ان اللہ قد ضحک لکما من فعالکما، ابو طلحہ جو تو اور تیری بیوی نے زمین پر بیٹھ کر رات کو کیا ہے اللہ کریم اس کو دیکھ کر عرش پر ہنس پڑے۔ ایک روایت ہے ان اللہ کا عاشق بلاکما، اللہ بڑا حیران ہوا تمہارے اس عمل پر، تم نے کیا کیا؟ یہ آج ہمارے گھروں میں موجود ہوتا ہے، اس کے باوجود عیسیٰ کو یہ ہے کہ اپنا خود پریشانی میں آ کر اگلے بندے کو کچھ عطا کر دینا، اس سے بھوک دور کی، اس مہمان سے عمل اتنا عظیم بنا دیا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے آیتیں بتا دی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، دنیا زمین پر عمل کرتی ہے، اللہ آسمانوں پر خوش ہوتا ہے اور آیتیں اتار دیتا ہے۔ کہاں گئے ان صحابہ کو ماننے والے جو یوں اِصرار کرتے ہیں؟ دوسرا عمل کیا بتایا؟ او تطرد عنہ الجوع، یا آپ اسے بھوک دور کر دی۔ تیسرا فرمایا او تقضی عنہ دینا، یا آپ اس کا قرض ادا کر دیں۔ پتہ ہے آپ کو فلاں دکاندار نے فلاں بندے کا راشن بند کر دیا، اس کو دینا بند کر دیا اس لیے کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ جا کے اس کا 2000 2500 کہتے ہیں یہ لو قرض اس کا راشن جاری کرو۔ آپ نے قرض ادا کیا، کئی اللہ کیا محبوب ترین عمل ہے، اس میں لاکھوں کے قرض کی یا ہزاروں کے یا 100 یا سینکڑوں کی بات نہیں ہوئی، جتنا کسی کا قرض آپ نے ادا کیا اللہ کیا یہ محبوب ترین عمل ہے، اور پوچھنے پر آپ نے جواب دیا۔ چوتھا فرمایا او تکشف عنہ کربہ، یا آپ اس کی کوئی اس کی تکلیف اس سے دور کر دیتے ہیں، کسی طرح کی بھی تکلیف ہے
ایک فون آپ نے کیا، اس کی تکلیف دور ہو گئی، آپ اس کے ساتھ چل کے گئے، تکلیف دور ہوگی، آپ نے سفارش کی، تکلیف دور ہوگی، آپ نے کچھ پیسے دیے، تکلیف دور ہوگی، اس کو دعائی چاہیے تھی، آپ نے لے دی، وہ دور، اس کی تکلیف دور ہوگی۔ من نفس مسلم کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ، تم کسی مسلمان سے دنیا کی کوئی تکلیف دور کرو گے، اللہ قیامت کے دن جب تم تکلیف میں پھنسے ہوگے، اللہ تمہاری تکلیفوں میں سے ایک تکلیف دور کر دے گا، کسی طرح کی کوئی تکلیف۔ پھر آپ نے فرمایا ولا نمشی ما اخی المسلم فی حاجۃ لہ احب الی من ان اعتکف فی مسجدی ھذا شہرا، کہ کسی ایک بندے کے ساتھ جا کر، کسی مسلمان کے ساتھ جا کر اس کا ایک کام کروا دوں، یہ میرے ہاں زیادہ بہتر ہے، زیادہ محبوب ہے، زیادہ افضل ہے اس ایک مہینے کے اعتکاف سے جو میں مسجد نبی میں اعتکاف کرتا ہوں۔ ایک مہینے کا اعتکاف بھی مسجد نبوی میں، اس سے افضل کیا ہے؟ کسی بندے کا کوئی ایک کام کروا دینا، اس کے ساتھ جا کر اس کا کوئی ایک کام کروا دینا۔ پیارے پیغمبر بیٹھے ہوتے تھے، کوئی بندہ آ کے کوئی بات کرتا تو آپ اس کی خواہش پوری نہ کرتے، خاموش رہتے۔ کس لیے؟ جب صحابہ بھی خاموش نہ تھے، فرماتے میں تو اس لیے خاموش تھا اشفعوا تؤجروا، تم کو یا رسول اللہ یہ بندہ حقدار ہے، اس کی تکلیف دور کر دیں، اس کی مدد کریں، اس کا یہ کام کر دیں، اور میں تو اس لیے خاموش تھا کہ تم اس کی سفارش کرتے، اللہ کریم تمہارے نام احمد میں بھی اجر لکھ دیتا، میں تو اجر کے لیے خاموش تھا۔ پیارے پیغمبر تو سارے مجلس والوں کو اس بابرکت عمل میں اجر میں شریک کرنا چاہتے ہیں۔ سفارش کرو اجر ملے گا، اچھی سفارش کرو اجر ملے گا، کہ کسی بندے کے ساتھ جا کر ایک کام کروا دوں، یہ میرے محبوب اس بات سے ایک مہینے کا اعتکاف ہو، وہ بھی مسجد نبوی میں۔ نہ آج اجر کا احساس ہے اور نہ امت کا احساس ہے۔ پھر فرمایا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ومن قدم غیرا ولو شاء ان یبدیہ امضاہ ملا اللہ قلبہ رضا یوم القیامہ، کوئی بندہ اس کو کسی پر غصہ آیا، وہ غصہ نکال نہیں سکتا تھا، ڈانٹ نہیں سکتا تھا، چار باتیں بھی سنا سکتا تھا، پر اللہ کے لیے پی گیا، یہ سوچ کر پی گیا کہ اس سے میرا رب راضی ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے قیامت کا دن ہوگا، اللہ کریم اس کے دل کو قیامت دن خوشیوں سے بھر دے گا۔ من قدم غیرا وهو قادر على ان ينفذ دعاه الله على رؤوس الخلائق حتى يخيره من الحور العين يزوجه ما شاء۔ یہ غصہ آپ کو اپنی بیوی پر آیا تھا، اپنے بچوں پر آیا تھا، اپنے نوکروں پر آیا تھا، اپنے ہمسایوں پر آیا تھا، کسی مسلمان پر آیا تھا، غصہ اس لیے پی گئے کہ اس کے پینے سے اللہ کریم اجر دے گا، لیکن یہاں شرط لگائی ہے، نکالنا چاہتا تو نکال سکتا تھا، وہ بڑا بندہ ہوتا نا، وہاں تو آپ نے پینا ہی ہے، وہاں تو صبر ہی کرنا ہے، نکال سکتے تھے غصہ۔ کہا جو من قدم غیرا وهو قادر على ان ينفذ دعاه الله على رؤوس الخلائق حتى يخيره من الحور العين يزوجه ما شاء، جو غصہ نکال سکتا تھا پھر وہ پی گیا اللہ کی رضا کے لیے، اللہ قیامت کے دن اس کو بلائیں گے، اے میرے بندے تو نے میرے لیے غصہ پیا تھا، یہ جنت کی ساری حوریں تیرے سامنے کھڑی ہیں، وہ تیرا غصہ پینے کی وجہ سے آئے، ہم تمہیں اختیار دیتے ہیں، جس حور پر تو ہاتھ رکھے گا وہ حور تیرے نام کر دوں گا۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، جنت کی ساری حوریں لائن لگا کے کھڑی ہیں اور یہ انتخاب کر رہا ہے کس پر ہاتھ رکھنا ہے۔ کیا کر رہے اس نے؟ غصہ کیا ہے۔ جہاں غصہ نکال سکتے تھے، طاقت تھی، وہاں غصے پر کنٹرول کر گئے کہ اللہ کریم تمہیں قیامت کے دن خوشیوں سے بھر دے گا، تمہارا دل مالا اللہ قلبہ رضا یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ خوشیوں سے اس کے دل کو بھر دے گا۔
پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَمَن مَشَىٰ مَعَ أَخِيهِ فِي حَاجَةٍ حَتَّىٰ يَقْضِيَهَا، وہ بندہ جو کسی مسلمان کے ساتھ جا کر اس کا کام کروا دیتا ہے. پہلے بتایا کہ 1 مہینے کا اعتکاف کا ثواب ملتا ہے، پھر وہی دوبارہ بولا کسی بندے کی حاجت میں جا کر ایک کام کروا دیا، چل پڑا یہاں سے چولستان چلا گیا، کسی کے پانی کا مسئلہ تھا، کسی کے راشن کا مسئلہ تھا، کسی کے بچوں کا جوتوں کا مسئلہ تھا، کسی کو لباس نہیں مل رہا تھا، جا کے اس نے وہ پورا کر دیا. فرمایا ثبت اللہ قدمیہ یوم تزول الاقدام، جس دن لوگوں کے قدم ڈگمگا رہے ہوں گے، پھسل رہے ہوں گے، اللہ اس کے عمل کی وجہ سے قیامت کے دن اس کے قدم جما دے گا. یہ ثابت قدمی کے ساتھ کھڑا ہوگا، اس کے قدم نہیں ڈگمگائیں گے، اس کی ٹانکیں نہیں کانپیں گی، اس کی ٹانگیں کانپے گی نہیں، مضبوط ہے، ثابت قدم ہوگا. کون؟ جو چل کے گیا کسی مسلمان کی ضرورت پوری کرنے کے لیے. ضرورت اس بات کی ہے میں دیکھوں کہ جو پیارے پیغمبر نے فرمایا لوگوں میں سب سے انسان بہتر وہ ہے انفعهم للناس، جو لوگوں کے لیے سب سے مفید ہے. کیا میں اپنے گھر والوں کے لیے، ہمسایوں کے لیے، عزیز و اقارب کے لیے، محلے داروں کے لیے، عمومی مسلمانوں کے لیے نفع بخش ہوں؟ تم میں سب سے بندہ بہتر کون ہے؟ خیرکم من یرجى خیرہ ویؤمن شرہ. تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جس کی خیر کی امید ہو، جس کے لوگ امید رکھیں کہ یہاں سے کچھ نہ کوئی خیر میری جانی ہے، اور جس کے شر سے محفوظ ہوا جا سکے. یہ سب سے افضل انسان ہے. کا شرکم من لا یرجى خیرہ ولا یؤمن شرہ. تم میں سب سے بدترین انسان وہ ہے جس کی خیر کی کوئی امید نہ ہو اور جس کے شر سے لوگ محفوظ نہ رہیں. یہ بدترین انسان ہے. مجھے دیکھ لینا چاہیے کہ آج میں کیا لوگوں میں سب سے بہتر انسان ہوں؟ تو یہ جتنی بھی باتیں ہم کر رہے ہیں، لوگوں کی مدد کرنا، ان سے بھوک دور کرنا، یہ مسائل حل کرنا، یہ آج ساری چیزیں اس وقت چولستان میں موجود ہیں. جن کے پانی کا مسئلہ ہے، جو آج بیچارے ان کے جانوں کے بیماریاں اس لیے بڑھ گئی کہ وہ پانی ان کو میٹھا نہیں مل رہا، کڑوا پانی گڑبے کے ساتھ میٹھا ملاتے تو خود پیاسے ہیں. یہ ساری باتیں صرف کہنے کی حد تک نہیں، فزیکلی ایسا ہو رہا ہے. تو الحمدللہ جماعت اہل حدیث نے اللہ کی توفیق سے اس پر کام کیا، سروے کیا، اور RO پلانٹ کے لیے الحمدللہ ہم نے آرڈر دے دیا. تقریباً یہ 12 لاکھ میں تیار ہو رہا ہے، کیونکہ وہاں پانی اتنا کڑوا ہے کہ 300 اس کی مقدار ہو تو پینے کے قابل ہوتا ہے. جو کم از کم ہم نے دیکھا جب ہم بنانے جا رہے ہیں وہاں 3500 ہے، 3500. وہ 3500 کو 300 پر لے آنے کے لیے ایک اچھا خرچہ ہے. تو ہم چاہ رہے ہیں زیادہ نہیں تو کم از کم جماعت ایک تو ایسا کام کر لے جس سے ہم امید رکھیں، کوئی تھوڑی کوئی زیادہ، کہ یا اللہ جب تیرے بندوں نے پانی طلب کیا تھا، قیامت کے دن اللہ شکوہ کرے کہ میرے بندے میں نے تجھ سے پانی طلب کیا تھا، تو نے مجھے پانی نہیں دیا. بندہ کہ یا اللہ تو نے مجھ سے کب پانی مانگا تھا کہ میں نے تجھے عطا نہیں کیا، میں تجھے کیسے پانی دے سکتا تھا، تو تو رب العالمین ہے. اللہ فرمائیں گے میرے کسی بندے نے، چولستان کے لوگوں نے تجھ سے پکارا تھا، تجھ سے مدد مانگی تھی، پانی مانگا تھا، اگر تم اس کو پانی دیتے تو تم مجھے اپنے پاس پاتے اور آج اس کا اجر میرے پاس یہاں حاصل کرتے. تم چاہ رہے ہیں زیادہ نہیں تو کچھ، ہم سب سے قریبی ہیں، ہم سب سے پڑوسی ہیں. لوگ کشمیر سے آ کر وہاں کام کر رہے ہیں، کراچی سے لوگ آ کر کام کر رہے ہیں، حیدرآباد سے لوگ کام کر کے گئے ہیں، سیالکوٹ سے، لاہور سے، گجرانوالے سے. ہم یہاں قریبی لوگ، ہم نے وہاں کیا کیا؟ شاید اس کا جواب بہت شرمندگی والا ہے. ہمیں انشاءاللہ اپنے بھائیوں کی مدد کرنی ہے. سولر پمپ وہاں ضرورت ہے، وہ کہتے ہیں چلو پانی کڑوا ہو اس سے نہانے کا کوئی بندوبست ہو جائے، کپڑے دھو لیں، وضو کر لیں، اس کڑوے کے ساتھ وہ میٹھا پانی پلا کے اپنے جانوروں کو پلا سکیں. آج وہ ہم سے یہ مطالبے کر رہے ہیں، اور اگر ہم نے یہ مطالبے پورے نہ کیے تو قیامت کے دن اللہ پوچھے گے تمہیں پتہ چلا تھا میرے بندوں نے پانی مانگا، تو نے پانی نہیں دیا، اگر تو پانی دیتا تو مجھے اپنے ساتھ پاتا. ہمیں ضرورت اس بات کی کہ جو ممکن ہے ہم ان بھائیوں کے لیے کریں. اللہ کریم ہمیں ہماری اولادوں کو عزیز و اقارب سچا مسلمان بن کے سب سے زیادہ مفید بننے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ کے بندوں کے لیے سب سے نفع بخش بننے کی توفیق نصیب فرمائے. جو لوگوں میں سب سے بہتر ہے اللہ وہ بننے کی توفیق نصیب فرمائے. وأقول قولي هذا وأستغفر لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. خیر کی بات آگے شیئر کیجیے اور اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیے.